الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد بعد ما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر فيهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر مجلس، علماء کرام، معزز سامعین کرام، اس مقام پر پہنچ کر سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی، اور اس کے بعد ہم ان تمام حضرات کے مشکور و ممنون ہیں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا شکر گزار کبھی بن ہی نہیں سکتا ہے. اتنی پہاڑی پر اس قسم کا انتظام کرنے والے ان نوجوانوں کے لیے اس مجلس میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ان کے گھروں کو اطمینان اور سکون سے بھر دے. پروردگارہ دنیا و آخرت میں ان کو سرخ روئی سے نواز. اور جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جو بھی تعاون پیش کیا، جو بھی ہیں، ہم تمام کے تہہ دل سے مشکور ہیں. اور میں یہاں کی انتظامیہ کا بھی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے آپ کے سامنے مجھے یہاں آنے کا موقع فراہم کیا. بہرحال صبح سے ہم سن کر تھکاوٹ کافی ہو چکی ہے. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. عنوان کے تعلق سے وقت کم ہے اور پھر دور جانا بھی ہے. ہم آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کے ان جذبات کو صبح سے آپ جیسے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ چیزیں کہنا میں ضروری سمجھوں گا جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. کوئی غرض لے کر ہم آئے. ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ ہم واپس لوٹے شام کو. کچھ چیزیں سیکھ کر جانی ہیں، کچھ چیزیں معلوم کر کے جانی ہے. سب سے پہلی چیز سامعین کرام میں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا، انسانیت کی زندگی میں پیدائش سے لے کر وفات تک کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جو شباب کا مرحلہ ہے. اس کی اہمیت یا اس کو دین اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے، اسی حوالے سے آپ کے لیے عنوان رکھا گیا تھا. انسانیت کے کسی بھی پہلو کو ضائع نہ کرنا، چاہے وہ بچپنا ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، کسی بھی اعتبار سے ضائع نہ کرنا یہ دینی تعلیمات میں سے ہے. اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے کہ اس کو دنیا کے لیے صرف کرے، آخرت کے لیے صرف کرے. یہ عنوان یہاں پر تھا اور اسی کے غالباً متعلق میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی. لیکن پہلے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، قرآن کی کچھ آیات پڑھی ہیں، ان کو پڑھنے کی میری غرض ہے. حالانکہ یہاں پر وہ عنوان نہیں ہے، لیکن بہت تعلق ہے ان آیات کا اس عنوان کے ساتھ، تاکہ ہم سمجھیں ہم کیوں یہاں آئے، کیوں اتنی تکلیف اور مشقت اٹھائی، کیوں ہمارے نوجوان بھائی آج 3-4 دن سے رات اور دن یہ محنت کر رہے ہیں. یہ سمجھ آنے کے لیے ضروری ہے. میں نے آیات پڑھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. رب کائنات فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑا، اپنی ضروریات زندگی آپ کماؤ، دنیا حاصل کرو، یہ بیانات صبح سے ہم سن رہے ہیں. کہیں پر دین اسلام ہمیں دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا ہے. بہت سارے لوگوں میں غلط تصور ہوتا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا.
اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی میں دیکھنے کا نام اسلام ہے سامعین کرام۔ اسلام کسی کے خلاف نہیں، اسلام نام ہے اس انسانیت کو تمام دلدل سے نکال کر اس دنیا میں بھی ہر قسم کی سہولیت کا حقدار بنایا جائے اور آخرت میں بھی کسی قسم کی رسوائی کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ غرض ہے دین اسلام کی۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشتا ضنکا، اس کا جو معیشت ہے اس کو ہم کمزور کر دیتے ہیں۔ معیشت سے مراد اکثر ترجمے میں آپ پڑھتے ہوں گے مالی حالات اس انسان کی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن یہی معنی مراد نہیں ہے سامعین کرام۔ معیشت کا لفظ عربی زبان میں دو معنی اپنے اندر رکھتا ہے، اور یہی چیزیں میں بیان کر کے آپ سے الوداع ہوں گا، اور کوئی مجھے چیز بیان نہیں کرنی۔ معیشت کے معنی دو طرح کے ہیں، ایک معیشت ہے جس کو ہم معیشت کہتے ہیں، کھانا پینے رہنے دنیائی رہنا کپڑا اور مکان یہ وسائل۔ دوسرا معیشت کا عربی زبان کا مطلب ہوتا ہے سماجی زندگی، پرامن ماحول کیسے بن سکتا ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ جہاں پر ہر قسم کی نفرتیں تھی، وہاں پر تعصب تھا، قبیلے کا تعصب تھا، علاقے کا تعصب تھا، ان تمام تر چیزوں کو جس چیز نے ختم کیا سامعین کرام رب کا ذکر تھا۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ ذکر سے مراد ہم سمجھتے ہیں ذکر سے مراد ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، زندگی میں اثرات کچھ دکھتے ہی نہیں۔ ذکر کا مراد سامعین کرام یہ نہیں ہے کہ زبان سے تم نہر نماز بعد سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مراد دو ہے سامعین کرام، ایک ذکر ہے جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں، اگر اس کا دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ ایک انسان فالتو چیزیں کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا ذکر کا مراد ہے رب کو یاد رکھنا، اور دونوں کی میں مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا زبان سے ذکر کرنا، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے فتویٰ لوگے مولوی صاحب نے بولا ہے کہ فرض نماز پر سبحان اللہ اس کے کوئی فائدہ نہیں، بہت فوائد ہیں۔ فاطمۃ الزہرا تھک جاتی تھی، اللہ کے نبی سے غلام مانگا، نوکر تو گھر میں کام بڑا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ آخر اس سے کیسے تھکاوٹ ختم ہوگی سامعین کرام؟ اس سے تھکاوٹ کیسے ختم ہوگی؟ یہ مراد ہے ذکر اللہ سے۔ ایک مثال قرآن کریم سے، ایک بند کمرہ ہو، اس ماحول میں اگر بند کمرے میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہو، بند کمرہ ہو، لڑکے کے پاس موبائل ہو، اس کو کوئی لڑکی فون کرے، برائی کی طرف دعوت دے، اپنی طرف ورگلائے، اور پھر وہ خوبصورت بھی ہو، بڑے منصب والی ہو، کتنے لوگ ہیں جو اس سے بچ سکتے ہیں؟ ذکر سے ایک مراد یہ بھی ہے جیسے ہی آپ کے سامنے برائی دعوت دے گی اللہ آپ کو یاد پڑنا چاہیے۔ رب کو جس نے یاد رکھا اس کی معیشت کمزور نہیں ہوگی، اس کی سماجی زندگی تنگ نہیں ہوگی۔ لیکن ذکر سے مراد جب غلطی ہو، گناہ کا موقع ملے، رب اس کو یاد آ جائے گا۔ جب گناہ کا موقع ملے ذکر کرے زبان سے، زندگی پر اس کا اثر پڑ جائے۔ یوسف علیہ السلام بند کمرے میں ہے، عزیز مصر کی بیوی سج دھج کر سامنے ہے، دروازے بند ہیں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اپنے آپ کو پیش کیا ایک عورت نے، دروازے بند ایک بڑی محل کے اندر، اور اس محل میں وہ رہ رہا ہے، ان کی خدمت بھی کر رہا ہے، وہ اس کو دعوت برائی دے رہی ہے۔ اس یوسف علیہ السلام جو انبیاء انسانوں کے رہبر و رہنما ہوتے ہیں، اس نے وہاں پر کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، یہ خالی زبان سے نہیں تھا، زبان سے ذکر سے اس کا زندگی پر اثر نہیں پڑتا ہے، نہ ہی رب بچاتا ہے۔ اگر برائی آپ کے سامنے ہے معاذ اللہ کہا، اگر برائی سے نہیں بچے اس کا مطلب یہ زبان سے کہا ہم نے۔ اگر یہ بات دل سے نکلتی اللہ تعالیٰ وہ وسائل پیدا کر دیتا ہے، اس گھر کے اندر سے یوسف علیہ السلام کو نجات مل جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا سامعین کرام؟ معاذ اللہ، وقت کی تھوڑی لذت کو چھوڑ کر یوسف علیہ السلام آنے والے وقت میں وزیر خزانہ بن جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، وقتی اپنی اس
प्यास को, अपनी शहवत को बुझाने के लिए जो आप थोड़ी सी गलती करते हो, आपको मालूम नहीं मुस्तकबिल में अल्लाह ताला कितनी नियामतों से मुझे और आपको महरूम कर देता है। वक्त की थोड़ी मिठास के लिए गुनाह की लज्जत बहुत मुख्तसर है सामिन इकराम, असर पूरी जिंदगी में रहता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम थोड़ी से गुनाह से बच गए, उस गुनाह से बच गए जिसके बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था ये जाहिलों का, जालिमों का अमल है, जालिमों का अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत से पहले दुनिया में मकाम अता कर दिया। किरदार वाले नौजवान पैदा होंगे, ये गलत तस्वुर है कि अब तकवा की बातें यहाँ पर हमारे जिला सदर रहमान ज़हूर साहब कह रहे थे, क्या तकवा इख्तियार कीजिए। नौजवानों को पता है ये तकवा, मौलवी साहब कहते हैं इससे क्या जिंदगी में क्या होता है, इसका जो दिख रहा है बाहर वही है। जो रिश्वत पकड़ता है उसको कहता है इसी में फायदा है, जो गलत कर रहा है वो कहता है अपने जहन से इसी में मुझे फायदा है। और इसीलिए एक बीमारी जो हमारे मार्केट के अंदर होती है सामने किराम, ये बार बार हमारे उस्ताद बातें कहते थे कि हमारी मार्केटों में आप तकवा ढूंढोगे ना, खुद तलाश करो, एक दुकान पर आप जाओ जहां पर दूध आपको खालिस मिलेगा, आपको वहां से पता चल जाएगा इस माशरे में तकवा क्या चीज रह चुकी है। सुनते बयानात हैं लेकिन तकवा के बारे में ही मालूम नहीं वो क्या चीज है, वो चीज उसको रोक ही नहीं सकती है कभी कि मैं इस दूध के अंदर ये ऐसा क्यों कर रहा हूं। ये अदना सी मिसाल है, इससे आला मिसालें इस माशरे के अंदर मौजूद है सामने की तरफ। तकवा थोड़ी सी लज्जत के लिए गुनाह छोड़ो, सियर आलामुन नुबला खोलेंगे, ये किताबें नौजवान याद रखा करें, बड़ी चीजें आप याद रखते हैं। गुज़श्ता दिनों में एक दरस में हमने किताब के अंदर देखा, नसरानियत, डॉक्टर मुबशर असलमानी अलमदनी हफिज़ुल्लाह की किताब लिखी गई है। उसने ईसाइयत को 9 मराहिल में जो ईसाइयत गुजरे उसको जिक्र किया। आखिरी मरहले में इस वक्त 19वीं सदी में फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, बड़ी तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, वहाँ के ईसाई बड़े बड़े समझदार आज इस चीज़ पर दावत दे रहे हैं लोगों को, वापस आओ। ये दुनियावी जो मादियत है ना, दुनियावी तरक्की है ना, इसमें जिस्मानी सुकून मिल सकता है, कभी कभी मिल सकता है, गारंटी नहीं है, लेकिन रूहानी सुकून से हम दूर हो चुके हैं। रूहानी सुकून के लिए हमें ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम पर वापस जाना होगा। कौन वो ईसाई जिनकी मुखालिफत के लिए हमें शरीयत ने कहा उनकी तरफ तुम नहीं देखना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, दुनिया को मुकद्दम रखा, दुनियावी वसाइल को। और एक मिसाल दूंगा सामने किराम, मकान, गाड़ी, ये सब बनाते हैं आज, हराम हो हलाल हो, हदीस में आया था आखिरी वक्त आएगा लोगों को माल कहां से आएगा, हलाल हो हराम ये कोई नहीं देखता होगा, बस मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए। आज से 80 साल पहले, 70 साल पहले भागवा इस डोडा में ये मकानात नहीं थे सामने किराम, इस किस्म के सर्दियों के लिए जो अभी वसाइल और इंतजाम, और गर्मियों के लिए आज से 50-60 साल पहले नहीं थे। लेकिन 60 साल पीछे चले जाओगे ना, उनके अंदर इंसानियत थी, आपसी मोहब्बत थी, हमदर्दियां थी, एक हमसाया दूसरे हमसाये के लिए अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी कुर्बानियां देता था। आज इस ताक में रहते हैं, कब में इसको अज़ियत और तकलीफ, और कब ये परेशानी में रहेगा, उसी वक्त सुकून मिलेगा। क्यों? ये जो मकानात, जो दुनियावी असबाब है, हमने इन्हीं पर तवक्कुल कर दिया, इन्हीं पर तवक्कुल कर दिया। सदका करो, बशारत साहब ने ऐलान किया, मस्जिद है सदका करो, हदीस में सदके से माल में कमी नहीं होती है। अगर जाहिरी तौर पर देखेंगे कमी होती है, 500 में अगर 250 आपने दे दिया, 250 कम हुआ तो माना क्या है? मुहद्दिसीन कहते हैं 250 का मतलब ये है, जो काम आपका अगर सदका नहीं करोगे, जो काम आपका 500 में नहीं होगा, अगर सदका किया वो काम आपका 250 में भी मुमकिन है। इसकी मिसालें आपको बेशुमार मिलती है असलाफ के अंदर। सियर आलामुन नुबला के अंदर एक वाक़या आया है, अजीम बेहतरीन नौजवानों के लिए वाक़या। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घाटी के अंदर घूम रहे हैं, एक नौजवान को देखा, कहा नौजवान क्या हाल है? कहा ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खाने की कुछ चीज़ें साथ थी? कहा ये तनावुल कीजिए। कहा नहीं मुझे रोज़ा है, मुझे रोज़ा है। कभी कभार इंसान जो है ना ज़ाहिरी तौर पर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन अंदर जो है ना असल तक, नबी ने क्यों 3 मरतबा फरमाया था, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, युशीरु इला सदरिही 3 मर्रातिन। तकवा ये नहीं है सामने इकराम जो आप मुझे देख रहे हो इस वक्त, तकवे का मकाम दिल है। इब्ने उमर ने उससे कहा खाना खाओ, कहा मुझे रोज़ा है, नफली रोज़ा था। इब्ने उमर ने चाहा जरा इसको मैं देखता हूँ क्या ये हकीकी रोज़ा है, तकवा वाला रोज़ा है कि ये रोज़ा है जिस तरीके से ज़ाहिरी तौर पर बहुत सारे लोग अपने आप को बड़ा फरिश्ता तस्वुर करते हैं। बहुत शरीफ है जी, अगरचे खराफात से भरा हुआ, अगरचे साजिशों से भरा हुआ, जिद से, बुग़्ज़ से, हद से भरा हुआ,
ظاہری طور پر اچھا ہے، لیکن خیال کرنا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم التي في صدورکم۔ اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تم اتنا چل کر آئے کیوں؟ وہ دل کے اندر ہے میں کیوں آیا تھا یہاں۔ اہم عنوان رکھا، محنت کی نوجوانوں نے، اس عنوان سے مجھے کیا حاصل ہوا، یہاں سے جا کر میں کیا لے کر جا رہا ہوں۔ ابن عمر نے اس سے کہا، نوجوان سے کہا اچھی بات ہے، وہ نوجوان بھیڑ بکریاں لے کر چرا رہا تھا۔ ابن عمر نے کہا یہ کس کے ہیں؟ کہا فلانی میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ اور غلام جو ہے نا سامنے کرام، اسلام میں غلام کسی کو اپنا بندہ بنانا، اپنا غلام بنانا یہ سخت ناپسند ہے، اس لیے بہت سارا کفارہ قرآن کریم میں پایا جاتا ہے، جس میں کفارہ حد کیا ہے، کفارہ کیا ادا کرنا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ غلامی کی زندگی اسلام پسند نہیں کرتا انسانوں کے لیے۔ حضرت عمر کہتے تھے متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو جب اس کی حال میں رب نے ان کی ماؤں سے ان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اپنا بندہ نہیں بنانا ہے، رب کا بندہ بنانا ہے، اپنا بندہ نہیں بنانا ہے۔ کہا میں دیکھتا ہوں ذرا یہ کتنا تقوی والا ہے۔ کہا یہ کس کی؟ کہا اس کی ہے، مالک میرا وہ ہے۔ اس نے کہا ایک کام کر، ایک بھیڑ ہمیں دے دو، وقت ہو چکا ہے۔ کہا بھیڑ یہ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا ہوں، یہ میری نہیں ہے۔ کہا کیا ہو گیا، اب یہاں پہاڑی میں رہ رہو کہ نا بھیڑیا نے کھا لی، بھیڑیا ہوتا ہے اور حقیقت ہے، یہ واقعات ہوتے ہیں۔ کہا کہ نا بھیڑیا نے کھا لی۔ کہا نہیں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا آپ کہنا اس کو بھیڑیا نے کھا لی، ثبوت کچھ لے جانا، اون وغیرہ، وہ آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ نوجوان نے کہا ٹھیک آپ کی بات ہے، یہ ظاہری چیز آپ کہہ رہے ہیں، این اللہ، یہ تقویٰ ہے۔ این اللہ، برائی کے وقت جب یہ تصور آئے نا اللہ، میں تو سب سے دھوکہ دے سکتا ہوں، تمام انسانوں کی آنکھوں میں دھول ڈال سکتا ہوں، دھوکہ دے سکتا ہوں۔ رب کو دھوکہ دینے والا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اے انسانوں کو، رب کو دھوکہ دینے والے، دھوکہ تو حقیقت میں خود کو دے رہا ہے، آخرت برباد کر رہا ہے، آخرت برباد کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا نہیں، اللہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں ابن عمر کی زبان سے بار بار نکل رہا ہے این اللہ، این اللہ۔ واپس ہوا، وادی میں گھر میں پہنچا، پتا کیا وہ فلانی کون ہے جس کا غلام ادھر بھیڑیاں چرا رہا ہے۔ اس سے کہا جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہا میں آپ کا وہ غلام خریدنا چاہتا ہوں، میں آپ کا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، غلام کی قیمت اتنی ہے؟ کہا نہیں نہیں، مجھے خالی غلام نہیں چاہیے، مجھے غلام کے ساتھ اس کی بھیڑ بکریاں بھی چاہیے، قیمت دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اس نوجوان نے ایک بھیڑ کی قیمت اگر چکا دیتا، بیچ دیتا، زندگی مستقبل میں پریشانیوں سے گزر سکتی تھی، لیکن جب انہوں نے اس بات پر خالی عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک بھی بنا دیا اور اختیار بھی دے دیا۔ تو ضرورت اس بات کی سامعین کرام، من اعرض عن ذکری، جب برائی بلائے آپ کو اس وقت رب یاد نہیں آیا۔ جب ہم چلتے تھے رات کو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر نے ہمیں سکھایا کیا؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایک درس ہے سامعین کرام۔ نعبد، عبادت میں اکیلا کر رہا ہوں بند کمرے میں، لیکن کہتا ہوں نعبد، اور جمع کا سیگا پتہ ہے کہاں پر ہوتا ہے؟ اگر اکیلا انسان کہے گا نا کہ ہم، اس میں تکبر کی علامت ہے، اور رب بندوں کو تکبر سکھاتا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایاک نعبد تو پڑھتا ہے بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ وہاں پر بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ تجھے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی نیک ہوں، نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب ہے کہ میں ایک نیک نہیں ہوں۔ کہیں آپ کی عبادت آپ کو غرور میں نہ ڈال دے، آپ کی محنت آپ کو غرور میں نہ ڈال دے، اور اپنا سودا آپ جو ہے نا خسارے کا کر سکتے ہو۔ تو ضرورت ہے نوجوانوں، ہم تمام تر خرافات سے نکل کر ہر اس اچھے کام کو انجام دے جس سے امن و امان، سکون، اطمینان، اور پھر فخر سے کہا جائے یہ ہماری بستی کے نوجوان ہیں، یہ حیا والے نوجوان ہیں، کردار والے نوجوان ہیں۔ کردار میں جو خوشبو ہے، کردار میں جو طاقت ہے، وہ بقیہ کسی دنیا کی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمارا یہاں یہ آنا جو ہے، یہ محنت جو ہے، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ پروردگارہ ان نوجوانوں نے بہت محنت کی، الہ العالمین ان کی کیا ہم مزوری دے سکتے ہیں؟ انہوں نے چندے کے لیے آپ کو کہا نا، جس کو جو ہمت ہے وہ اللہ کر کے ان کی امداد کیجیے، ان کے حوصلوں کو بلند کیجیے۔ یہ دین کے لیے کام کریں، کوئی ٹورنامنٹ نہیں کر رہے ہیں، کبھی بھی ہاتھ پیچھے مت لو۔ یہ کس طریقے سے آگے کیا کر رہے ہیں حساب لیجئے بعد میں، لیکن بھرپور تعاون کیجئے تاکہ ان کو دینی کاموں میں اور مزید جذبہ ملے، حوصلہ ملے۔ مسئلہ کیا ہے؟
متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم فلو ألف بان وخلفهم هادم كفى فكيف ببان وخلفهم ألف هادم. اس شعر کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز اپنے یہاں کے جو آپ کو جو فارغین ہیں ان سے حاصل کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.